پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے، اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرآشوب ماحول ہے، جس میں پوری دنیا سہمی ہوئی ہے ایک وبا سے، جسے ہم کووڈ-19 کورونا جیسی مہاماری سے اس وقت ہر ایک دوچار ہے۔ اس میں احتیاط بھی ضروری ہے، زندگی کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن ہم بات زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاقی، شرعی، سماجی ان پہلوؤں پر جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص ان حالات میں وہ کووڈ-19 کورونا سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اور یہ جنگ ہار گیا، ایسے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اب اس موت یعنی اس میت، اس جنازے کو ہم کیسے اس کے شرعی جو احکام ہیں ان کو عمل کریں۔ حکومت نے اس کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں، ساتھ ساتھ WHO نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں۔ وہ بتانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آج اسٹوڈیو میں ایکسپرٹس کو بلایا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اس وقت موجود ہیں۔ ہم اپنے مہمانان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ڈاکٹر فاریہ حیدر جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں، استقبال ہے آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر ایس عابد اصغر صاحب جو کمیونٹی میڈیسن کے ایکسپرٹ ہیں، وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ناظرین، میت یعنی جنازے کو ہم کیسے تدفین عمل میں لائیں، جس میں ہم حکومت کے جو دشا نردیش ہیں، جو ان کی گائیڈ لائن ہیں، جو انہوں نے قوانین بتائے ہیں، جو شرائط رکھے ہیں، ہم اسے کیسے فالو کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں شریعت پہ بھی عمل کرنا ہے، میت کو تدفین بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ خود کو محفوظ رکھنے کے طریقے بتانے کے لیے ہمارے مہمانان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر فاریہ حیدر صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت کیا حالات ہیں پوری دنیا کے، اور جس طریقے سے جنازوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں مختلف ممالک کی، تو لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں کہ میت کو ہم جو اس کے اعمال ہیں اسے کیسے انجام دیں۔ تو اس میں ہم چاہیں گے آپ کچھ ہدایات، آپ سے کچھ تبادلہ خیال کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس چیز کو محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو میت ہمیں اسپتالوں سے ملتی ہے، اس کو گورنمنٹ سرکار نے کچھ پروٹوکولز دیے ہیں، جو WHO کے پروٹوکول ہیں، CDC کی گائیڈ لائن ہے، اور بھارت سرکار نے خود بھی اپنے پروٹوکول بنائے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے اسپتالوں میں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جن کا انتقال ہوتا ہے کرونا وائرس سے، ان کو سینیٹائز، ان کی پوری باڈی کو سینیٹائز کیا جاتا ہے 1% سوڈیم ہائپوکلورائڈ سے، تاکہ جراثیم وہیں پر ختم ہو جائیں، اور ان کے جو بھی اوریفسز ہیں جہاں سے، جیسے آپ ناک کا سوراخ ہے، آنکھیں ہیں، کان کا سوراخ ہے، ان سب کو، منہ ہے، سب کو 1% سوڈیم ہائپوکلورائڈ کے کپڑے میں لگا کر کے سیل کیا جاتا ہے، تاکہ ان سب جگہوں سے وائرس باہر آنے کا نہ پائے، اور اس کے بعد سے اور پوری طریقے سے سینیٹائز ہو جائے باڈی۔ دوسری طریقہ یہ کیا جاتا ہے کہ سینیٹائزیشن کے بعد یہ پروسیس ہے کہ باڈی بیگ کا پروویژن کیا گیا ہے، جو ایک بہت ہی واٹر ریزسٹنٹ کپڑے کا بنا ہوتا ہے، تاکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ 12 سے 13 گھنٹے کے بعد جو ہے باڈی میں سے، ڈیڈ باڈی میں سے جو ہے فلوئڈ باہر آنے لگتے ہیں۔ تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے سرکار نے ایک قسم کا باڈی بیگ اویلیبل کرایا ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنا بھی بنوایا ہے، اور اس کپڑے کا وہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی فلوئڈ باہر نہ نکلے۔
اس میں باڈی کو رکھ کر کے زپ سے بند کر کے اور پھر اوپر سے سینیٹائز کر کے 1% سوڈیم ہائپوکلورائٹ سے پوری طریقے سے اطمینان کیا جاتا ہے کہ جراثیم باہر نہ نکلے. اور جو لوگ اسپتال میں اس باڈی کو ایمبولینس میں رکھتے ہیں وہ پورا اپنا پروٹیکٹیو گیئر پہنے رہتے ہیں, جیسے جس کو ہم پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کہتے ہیں, جس میں ہے گاؤن ہے, N95 ماسک ہے, آئی گیئر ہے, گلوز ہے, شو کور ہے. یہ ساری چیزیں پہن کر کے باڈی کو ایمبولینس میں رکھ کے اور سیدھے قبرستان میں ان کو لے جایا جاتا ہے. یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے جن کی گھر کی میت ہے ان کے گھر لے جایا جائے, اور اس طریقے سے یہ سارے پروٹوکول فالو ہوتے ہیں. اب ایک بار جب قبرستان میں جب یہ ڈیڈ باڈی پہنچ جاتی ہے تو وہاں بھائی تدفین کرنے کے لیے جو ان کے رشتہ دار ہیں یا کوئی ٹیم ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, یہ کار خیر کر رہے ہیں, ان کو اپنا پریونشن کرنا بہت ضروری ہے. پریونشن ایک تو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کو بچانا بھی ہے کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی انفیکشن نہ لگ جائے. سرکار نے تو اپنا کام کیا ہے لیکن ہمیں اپنا پریکاشن لینا بہت ضروری ہے. تو جو لوگ اس کار خیر میں ہیں ان کو ہینڈ ہائیجین کا دھیان رکھنا ہے, اور ان کو بھی یہ ساری چیزیں جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں جیسے N95 ماسک ہے, آئی گیئر ہے, کیپ ہے, باڈی کور ہے, کور آل یا گاؤن کہتے ہیں, یا گلوز ہیں, شو کور ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو پہن کر کے ہی باڈی کو تدفین کرنا ہے. اور بہت دوسری چیزوں کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس باڈی کو, اس ڈیڈ باڈی کو کنٹامینیٹڈ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو چھوا نہ جائے, اور نہ ہی غسل کی اجازت ہے نہ ہی تیمم کی اجازت ہے. اور سرکار کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ایک بار زپ کے اندر اگر باڈی ہے تو انزپ نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان ہے, انسانیت کے دائرے میں آ کر کے اگر رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ دکھا دیا جائے تو بہت ہی احتیاط سے ان کا چہرہ زپ سے کھول کے دور سے دکھا دیا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کو. اور وہ رشتہ دار جو 55 سال سے اوپر کے بزرگ ہیں یا جو بچے ہیں ان کو قبرستان میں آنے کی اجازت نہیں ہے, احتیاط برتنا ہے. اور جو جوان ہیں, جو صحت مند ہیں, وہ ریلیٹیوز ان کے رشتہ دار وہ آ سکتے ہیں. اور ایک عجیب سا امتحان ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسانی رشتے بہرحال اور آخری لمحہ ہے یہ, اور اس میں خود کو کنٹرول کرنا بہرحال پروردگار عالم ہم لوگوں کی ایک آزمائش امتحان ہے. ایسے میں آپ نے بتایا ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف رجوع کریں گے اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسا بتایا کہ باڈی ہمیں ہاسپٹل سے ملی اور ہم لے کر کے قبرستان میں کیا کرنا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ جو لوگ اس جنازے کو, میت کو اپنے تدفین کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیے, جیسے ہی باڈی آپ کی ہاسپٹل سے آتی ہے اور آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں, لیتے ہیں, وہاں پہ ہمیشہ آپ کو ایک چیز دھیان دینی ہے کہ جو پی پی جیسے میم ابھی بتا رہی تھی وہ آپ کو ضروری ہے وہ پہن کے ہی اس کو ہینڈل کریں. اب وہ پہننے اور اس کے اتارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ نہیں فالو ہوگا یا اس میں کوئی بریچ ہوگا یا بیچ میں کچھ خرابی ہوگی یا جیسے نہیں کر پائے صحیح سے, تو کافی زیادہ رسک رہتا ہے. باقی لمیٹڈ رسک رہتا ہے ہاسپٹل سے کیونکہ سینیٹائز ہو کے باڈی آتی ہے, بٹ پھر بھی جو احتیاط آپ کو لینے ہیں وہ ضروری ہے. تو جو پہنتے ہیں ہم بولتے ہیں ڈوننگ آف پی پی ای, یعنی پہننا, اور جب اتارتے ہیں اس کو ہم ڈافنگ بولتے ہیں, یعنی کہ پی پی ای کٹ کو اتارنا. ڈوننگ چھوٹا ہے, جلدی پہنتے, لیکن اتارتے ٹائم آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اس ٹائم آپ کو بہت دھیان دینا ہے, ایک ایک سٹیپ پہ آپ کو رکنا ہے. یہ سارے سٹیپس کیسے کرنے ہیں, کیسے غلطیاں ہوتی ہیں, سب ہم نے ویڈیو میں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہت دھیان سے وہ دیکھیے, اور اس میں جو نازک چیزیں ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ہر سٹیپ کے بعد ڈافنگ میں ہینڈ سینیٹائز کرنا ہے. اس کے 7 سٹیپس ہوتے ہیں, وہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں, وہ فالو کرنا ہے. اس میں آپ کو ٹائم لگے گا لیکن وہ آپ کو برابر کرتے رہنا ہے. اس طریقے سے آپ خود بھی بچ سکتے ہیں اور باقیوں کو بھی بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, واقعی آپ نے زحمت کی
اور آپ کے ذریعے سے بہت سی جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں، اور ہم آپ کی ہدایات پر جو میڈیکل سائنس کی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ WHO اور ہماری حکومت کی گائیڈ لائن ہے، ہم اس کو فالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ گورنمنٹ گائیڈ لائنس یہ کام کرنا ہے۔ وہ گاڑی جو کورونا وائرس سے مرنے والے جسم کو قبرستان تک پہنچا رہی ہے، اس کو واپس آنے پر 1% سوڈیم ہائپوکلورائٹ سے اس کی صفائی کرنے کے بعد 20 منٹ تک چھوڑ دیا جائے۔ وہ افراد جو کسی تدفین میں شریک ہوں، ان کو پورے طریقے سے کووڈ-19 PPE کٹ پہننا ضروری ہے۔ کسی بھی تدفین میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو بتائے گئے اصولوں پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ہو سکے تو ان کی تھرمل اسکیننگ بھی کی جائے۔ قبرستان میں سینیٹائز کا سامان ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی تدفین میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو چہرے پہ ماسک پہنے ہوں اور اپنے جوتے چپل اپنی گاڑی میں اتار کر آئیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھتے ہوئے تدفین میں شریک ہوں۔ میت کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو لاش بیگ میں رکھ کے ہاسپٹل سے دی گئی ہے، اس کو 1% سوڈیم ہائپوکلورائٹ کے ساتھ سینیٹائز کر کے 20 منٹ تک چھوڑ دیا جائے، پھر ٹرالی یا اسٹریچر کی مدد سے سیدھے دفنانے کی جگہ پر لے جایا جائے۔ میت کا چہرہ آخری وقت اس کے سرہانے کا ایک کونا کھول کر اس کے رشتہ داروں کو دکھایا جا سکتا ہے۔ میت کو قبر میں صرف وہی لوگ اتار سکتے ہیں جو پورے طریقے سے PPE کٹ پہنے ہوں۔ قبرستان میں تدفین کے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 6 فٹ کی دوری پر کھڑا ہونا ضروری ہے، اور نماز میت پڑھتے وقت بھی اس دوری کا خیال رکھنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے میت کو دفنایا تھا، ان کی PPE کٹ ایک گڈھے میں ڈال کر جلا دیا جائے اور اوپر سے مٹی ڈال دی جائے۔ ہر تدفین کے بعد پورے قبرستان کو صحیح طریقے سے ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ کو صحیح طریقے سے 70% الکوہل بیسڈ سینیٹائز سے صاف کیا جائے، اور گھر پہنچنے کے بعد نہایا جائے۔ وہ کام جو نہیں کرنا ہے، نہ میت کو چھوا جائے اور نہ بوسہ دیا جائے۔ میت کے رشتہ داروں سے نہ گلے ملیں اور نہ ہی ہاتھ ملائیں۔ نہ کسی طرح کے پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، نہ کسی مذہبی کتاب کو چھوا جائے، نہ ہی کسی میت کو غسل دیا جائے۔ قبرستان میں بہت زیادہ مجمع نہ ہونے پائے۔ میت کو گھر یا مسجد میں نہ لے جایا جائے۔ شریعت نے بھی کہا ہے کہ آپ جہاں ہیں پہلے اپنے اس وطن کا قانون فالو کریں، اپنے ملک کا قانون فالو کریں، ساتھ ساتھ شرعی قانون کو بھی عمل میں لانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اور کلیئر کر لینا چاہیے کہ قبر کے سلسلے میں کہ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ وہ جہاں پر ہم جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، میت کو لے کے جا رہے ہیں، کیا اسے بھی سینیٹائز کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے بہت اچھا کویشچن پوچھا۔ کافی ساری دقتیں ہمیں وہاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا ہم لوگ نارملی لیتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ لیں۔ جیسے ہم 6 فٹ لیتے ہیں، WHO 1.5 میٹر بولتا ہے، تو آپ اسے 9 فٹ نیچے تک اسے کھودیں، اور اس کے بعد جب اس میں پوری طرح وہ اندر چلے جائے، جو لوگ PPE کٹ پہنے ہوئے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسی میں ڈال دیں۔ بٹ ہمارا یہ ہے کہ بیٹر رہے گا اگر آپ قبرستان میں ہی ایک جگہ ایک اچھا سا بڑا گڈھا کھود کے اس کے اندر اس کو جلا دیں، اور اس کے بعد ساری جگہ پورا قبرستان کو پورے اچھے سے سینیٹائز کر لیں۔ 1% ہائپوکلورائٹ کے پورے طریقے سے وہاں پہ سینیٹائز کر دیں، اور جب تک سینیٹائز نہ ہو تب تک اور کوئی میت یا اور کوئی لوگ وہاں پہ انٹری نہ ہو۔ اور اس میں تھوڑا اور بتانا چاہیں گے، میں ڈاکٹر فاریہ میم ہیں یہاں پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں آگے ایڈ اپ ڈاکٹر عابد نے بہت صحیح بتایا۔ وہ ایک مشین آتی ہے، اسپریئر مشین ہوتی ہے، اس میں اگر سہولت ہے آپ کے پاس تو وہ مشین رکھ لی جائے، اور اس مشین سے اسپریئر سے ہر جگہ جہاں جہاں میت رکھی گئی ہے وہاں پہ اچھے سے اسپرے کر دیا جائے، اور اس کے آدھے گھنٹے کے اندر کے بعد استعمال کی جائے وہ جگہ۔ تو یہ کانٹیکٹ ٹائم کہتے ہیں اس کو، اتنا کانٹیکٹ ٹائم کے بعد سے وہ وائرس جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اگر جو آئیں گے اس جگہ ان کو شاید پتہ نہ ہو اور وہ وہاں چلے جائیں، تو یہ انفیکشن کو روکنے کے لیے بہت ضروری اسٹیپ ہے۔ اور دوسرے یہ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر
پروویژن ہے تو وہ تھرمل اسکینر آتا ہے. جو لوگ قبرستان میں آئیں ان کا ایک بار تھرمل اسکیننگ سے ان کو اندر لیا جائے اور وہاں پر 70% الکوہول سینیٹائزر جو ہوتا ہے وہ ایک بوٹل رکھ دی جائے کہ جو لوگ وہاں سے لوٹیں یا اندر آئیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں تاکہ ہاتھ ہی سے جو ہے جراثیم اپنے منہ وغیرہ کو آدمی انسان چھوتا ہے اور وہ پھر انفیکشن پھیلتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اور بھی جو ہے ضروری ہیں, اگر ہو سکے تو اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے. کہ وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت میت ہے کافی سارے لوگ جمع ہیں تو سب لوگ کا دھیان یہاں سے وہاں بھٹک سکتا ہے. اس میں ایک جو کیئر ٹیکر ہے اس کی رسپانسبلٹی دے دیں کہ وہ ہر کسی کو وہاں پہ چیک کرے, ہر کسی کو ماسک میں دیکھے کہ ماسک میں ہو اور سوشل ڈسٹنس پوری مینٹین ہو اندر قبرستان میں, تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں وہ ہم پوری طریقے سے لاگو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگ بچا سکیں. یہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بچ سکیں اور صحت مند رہیں. بہت بہت شکریہ آپ ڈاکٹر صاحبان کا کہ آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, بتائے گئے ان اصول و قوانین کو عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے شریعت کی نظر میں بھی.